ہاں جس کے سینے میں ٹھنڈ ہے نا وہ ذرا سبحان اللہ کہے نا. تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں اور تاجدار کوٹ مٹھن شریف رئیس العاشقین امام العارفین حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتاں خوش وسدا وچ ملک عرب تتی تھی جوگن چودھار پھراں تتی تھی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں سنج بر تے شہر بازار پھراں. یہ جو ہم نے جنگل میں ایک خوبصورت نعت کا گلشن آباد کیا ہوا ہے، خواجہ غلام فرید اسی ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنج برتے شہر بازار پھراں. مقصد کیا ہے؟ متا یار ملم کہیں سانگ سبب متا یار ملم کہیں سانگ سبب توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں بھی باندڑیاں ہم دردے کتیاں نال ادب متا یار ملم کہے سانگ سبب. انتہائی قابل ذی احترام میرے برادر عزیز جناب پیرزادہ محمد منیب شہزاد صاحب کوارڈینیٹر ہیں ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی پاکستان، عزت مآب جناب قبلہ عارف علی اتاری صاحب، اور سب سے عظیم اور معتبر جتنے یہاں پہ دوست احباب بزرگ نوجوان بچے تشریف فرما ہیں. آپ یقین جانیے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں. جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت اور الفت کے ساتھ یہ میں دیکھ رہا ہوں، راستے میں میں نے دیکھا ہے کہ بالکل یہ سنج بر ہے، یہ سنج بر جنگل ہے، یہ کٹھن راستہ تھا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کٹھن راستوں سے ہوتے ہوئے اس جنگل میں نہ تو اس محفل پاک میں عمرے کا ٹکٹ ہے، نہ جہیز کا ٹکٹ ہے، نہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ موبائل یا موٹر سائیکل بھی نکلنی ہے. تو بندہ جاتا ہے، ابھی چلو ساری زندگی پیدل سفر کرتے ہوئے آج سرکار کی محفل میں جاتے ہیں، شاید ہمارا موٹر سائیکل نکل آئے یا موبائل نکل آئے، اور کوئی آپ کو بسوں پہ بھر کے بھی نہیں لایا کہ خاص آپ کو ٹرانسپورٹ سہولت دی گئی ہے کہ آپ نے وہاں تشریف لانا ہے، آپ کو بس پوری جناب بھر کے یہاں پہ لائے گی. آپ اپنی اپنی سواریوں پہ، کچھ موٹر سائیکل پہ، کوئی سائیکل پہ، کچھ پیدل، اس جنگل کے اندر صرف اور صرف ایک ہی مقصد کہ سنج برتے شہر بازار پھراں متا یار ملم کہیں سانگ سبب. مقصد ایک ہی ہے کہ یار مل جائے. مقصد کیا ہے؟ یار مل جائے. بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن، ایک ہی چاہت، ایک ہی الفت ہے کہ یار مل جائے. جب یار مل جائے تو یار کا یار بھی مل جائے گا.
جب یار مل جائے تو پھر یار کا یار بھی مل جائے گا. یاد رکھو اگر یار نہ ملا تو یار کا یار بھی نہیں ملے گا. یار کا یار بھی نہیں ملے گا. یار کا یار تب ملے گا جب ہمیں سونا عربی یار ملے گا. تو ہم سب اس سونے کی یاد میں یہاں پہ حاضر ہیں. میں دعا کرتا ہوں میرا کریم رب سب کو کہ جب ہم سو جائیں اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا ہو جائے. جس طرح حضرت فرما رہے تھے اطاری صاحب ایک نوجوان کہ ہر ایک سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور آپ فرما رہے تھے کہ علماء اہل سنت سے حاصل کریں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ، ہرس، ہوس اور لالچ، اس لالچ نے بہت سارے علماء اہل سنت کو بھی گمراہ کر دیا ہے. وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں. کسی کو پیسے کا لالچ دیا گیا، کسی کو پلاٹ کا لالچ دیا گیا، کسی کو پرمٹ کا لالچ دیا گیا، کسی کو ویزے کا لالچ دیا گیا. جو آج سے 10 سال پہلے کاتب وحی، امت کے خالو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گیت گاتے تھے، آج وہی نام نہاد سنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا علم آپ نے ان سے لینا ہے جو صحیح العقیدہ علماء حق اہل سنت و جماعت ہے. علماء اہل سنت نہیں، علماء حق اہل سنت و جماعت، جن کے دامن میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہے، جن کی جھولی میں جمیع اصحاب رسول کی محبت بھی ہے، جن کے دامن میں اہل بیت عظام کی محبت بھی ہے، اور جن کے دامن میں داتا علی حجویری کی خیرات بھی ہے. ہم نے ان علماء حق اہل سنت و جماعت کا دامن تھامنا ہے. اور جب آپ ایسے علماء اہل سنت جو حق کے راستے پر ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، جب ہم نے ان کا دامن تھام لیا تو انشاءاللہ عز و جل میرے کریم رب کا یار بھی مل جائے گا اور یار کا یار بھی مل جائے گا انشاءاللہ. دل میں تڑپ ہو نا، دل میں تڑپ، اطاری صاحب، دل میں تڑپ ہو، چاہت ہو. اور میں منبر رسول پر بیٹھ کے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سچے اور سچے عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچے عاشق ہیں. اب دیکھو نا اس جنگل کے اندر، یہ چاروں طرف جنگل ہے، یہ ویران جگہ ہے، بے آباد. یہاں پہ کوئی نہ پانی کا بندوبست ہے، نہ کوئی اپنا سڑکوں کا اہتمام ہے کہ راستے کو جناب پختہ ہوں جن پہ چل کے آپ یہاں پہ جناب تشریف لائے ہیں. کچے پکے راستے، تکلیف دہ راستے، زگ زیگ، اونچ نیچ، نشیب و فراز. اور اتوار کا دن اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، حالانکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مسلمان کہ جو اتوار کے دن جہاں دفتر کی چھٹی کرتے ہیں وہاں نماز کی بھی چھٹی کرتے ہیں، نماز کی چھٹی کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن آپ کتنے خوش بخت ہیں. صاف ظاہر ہے آپ یہاں پہ حاضر ہیں تو نماز فجر بھی ادا کر کے یہاں تشریف لائے ہیں نا جی. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ سارا دن پھر رحمان کے جھنڈے کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس وقت بھی آپ رحمان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ سورج کی تپش، یہ گرمی، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ یوں سمجھیں کہ ہم پر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے رب کے جھنڈے کی چھاں ہے الحمدللہ۔ اور آپ جس تڑپ کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تفسیر نعیمی پڑھی ہوگی یا نام سنا ہوگا۔ یہ گجرات کے بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن، محدث سے مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کروں، لیکن دل میں خواہش ہوئی کہ ایسے نہیں ہے، جب تک کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مجھے اجازت نہیں نہ ملے گی، اس وقت تک میں نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھنی۔ پہلے بارگاہ نبوت اور رسالت سے حاضری ضروری ہے، اذن ضروری ہے، اجازت ضروری ہے۔ وہاں سے اجازت ملے گی تو پھر میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ آپ نے گجرات سے سفر کیا اور مدینۃ الرسول کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مدینۃ الرسول پہنچے آپ عمرہ کی نیت سے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے۔ اور ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، آپ بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جا رہا ہو نا، حج ہو یا عمرہ ہو، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ اور جب واپس تشریف لائے تو وہ یوں کہے کہ میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا ہوں، ملاقات کر کے آیا ہوں۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ عاشق رسول، اس نیت کے ساتھ، اس الفت اور جذبے کے ساتھ آپ مدینۃ الرسول حاضر ہوئے۔ کتنے دن کا ویزا تھا؟ مقصد یہ ایک ہی تھا کہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کرنا، رہنمائی طلب کرنا، اذن طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، مجھے اجازت دیجئے، میں اس قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے کریم رسول سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، وہ پھر یہ بات کرتا ہے۔ وہاں پہنچے، ایک دن مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے سوچا کہ ذرا بازار چلتے ہیں، کچھ چیزیں ذرا خریدتے ہیں۔ بازار میں گئے تو دو ایک چیزیں خریدیں، پسند آئیں۔ ایک بک سینٹر پہ گئے، وہاں چیزوں کو دیکھا تو ایک خوبصورت پین آپ کو نظر آیا، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، تمنا ہوئی، خواہش کہ یہ قلم خوبصورت ہے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا قلم ہے۔ ہم درد کتیاں نال ادب، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو در کے کتے بھی سبحان اللہ۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی پاکستان، علی پور سیدہ شریف کا وہ شہزادہ، جب مدینہ تو رسول پہنچتا ہے تو مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی ساتھ ہی تھے، تو ایک چھوٹا سا کتا تھا مدینہ کا، وہ بھی پیچھے پیچھے، تو کسی مرید نے روڑا اٹھایا اور کتے کو مار دیا۔ وہ کتے کو لگا وہ نوکدار پتھر تھا، کتے کی چیخ نکل گئی، کتا اپنی زبان میں رونے لگا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، ظالم تو نے کیا کر دیا؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ کتا کس در کا کتا ہے، کس در کا کتا ہے، اور تو نے اسے روڑا مار دیا۔ آپ نے اس کتے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی دستار کو اتارا، اس کی پٹی بنائی اور اس کے زخم پہ رکھی اور کہا، اس کو جہاں ہمارا سٹے ہے نا وہاں لے کے آؤ، جب تک یہ کتا ٹھیک نہیں ہوتا یہ جماعت علی کی کسٹڈی میں رہے گا جناب، کیونکہ یہ کتا عام نہیں ہے، یہ در رسول کا کتا ہے جو ہر وقت میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کہا، یہ قلم ہے خوبصورت،
تو کیوں نہ اگر اجازت مل گئی تو اسی قلم سے قرآن کی تفسیر لکھوں گا، اسی قلم سے قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ آپ نے اس سے پیسے پوچھے، پیسے زیادہ تھے، آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے قلم دیکھا، قیمت پوچھی، قیمت زیادہ تھی، آپ نے بغیر وجہ بتائے پھر رکھ دیا، کہا نہیں بعد میں خریدوں گا۔ واپس آ گئے، لیکن شوق تھا کہ کاش یہ قلم مجھے مل جاتا، اتنے پیسے ہوتے تو میں یہ خرید لیتا، اور اسی قلم سے یار کے شہر کا قلم ہے، اور اسی قلم سے میں قرآن کی تفسیر لکھتا۔ واپس آئے، نماز عشاء پڑھی، معمول جب گزرا مغرب عصر عشاء تو سو گئے۔ جب صبح پھر اٹھے، مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ کے سائیڈ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی نے پیچھے آ کے ہاتھ رکھا یہاں پہ کاندھے پہ، اور اس آنے والے نے کہا آپ کا نام مفتی احمد یار ہے، مفتی احمد یار ہے۔ آپ حیران ہو گئے، مجھے یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور یہ میرے نام سے بھی واقف ہے، اور پھر کہنے لگا آپ گجرات سے آئے ہیں، گجرات سے آئے ہیں۔ آپ نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ وہی نہیں ہیں جو بازار میں جن کی کتابوں کی دکان ہے، اور کل میں آپ سے قلم لینے گیا تھا اور بس میں نے قلم دیکھا اور رکھ دیا تھا۔ کہا ہاں میں وہی ہوں، اسی بک سینٹر کا مالک ہوں۔ آپ کتنے درویش ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے وہ قلم دیکھا، میں نے قیمت بتائی، آپ نے رکھ دی، اور میں سمجھ گیا کہ پیسے نہیں ہیں۔ میں بھی رات کو جب سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، اور میں یہاں پہ 40-50 سال مجھے اسی شہر میں ہو گئے۔ روزانہ گنبد خضرا کی زیارت کرتا تھا، اور روزانہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا تھا۔ سالہ سال گزر گئے اسی تڑپ، اسی تمنا، اسی خواہش میں، اسی امنگ میں، اسی جذبے اور الفت و چاہت میں کہ یا اللہ یہ روضہ رسول کی زیارت تو روزانہ کرتا ہوں، کسی دن اس روضہ کے اندر آرام فرما، گنبد خضرا کے مکی کی زیارت بھی عطا فرما دے۔ سالہ سال گزر گئے، میں کریم رسول کی زیارت سے محروم رہا، لیکن آج جب میں بستر پر سویا، میری قسمت کا وہ جو ستارہ تھا مقدر کا وہ جاگ اٹھا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب کے اندر آمنہ کا لال سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ خواب میں اس شخص کے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرا نام لے کے کہتے ہیں کہ کل میرا عاشق گجرات کی سرزمین سے آیا تھا، تیرے پاس آیا تھا، اور قلم خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن غیرت نے گوارا بھی نہ کیا کہ اس میں کچھ کمی بیشی کر لیں، یا یہ مجھے دے دے، میں پیسے آپ کو واپس آ کے دیتا ہوں، کیونکہ جو صحیح معنوں میں محمد عربی کا غلام ہوتا ہے، میرے کریم رب نے اس کے اندر غیرت ایمانی کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ناموس رسالت پہ حملے ہوئے، تم نے کبھی مارچ نہیں کیا، تم کبھی سڑکوں پہ نہیں آئے، سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا، تم کبھی سڑک پہ نہیں آئے، مارچ کا اعلان نہیں کیا، ساری زندگی قرآن کا نام لے کر کھاتے رہے، ساری زندگی میرے کریم رسول کا نام لے کر کھاتے رہے، ناموس رسالت پہ حملے ہوتے رہے، اور بدبخت قرآن کریم کو جلاتے رہے۔ تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگی، لیکن آج کتنا بدبخت وہ مولوی ہے، کوئی بھی ہو، اور آج وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم پیر کو مارچ کریں گے، ہم پیر کو مارچ کریں گے۔ کس منہ سے کریم رسول کی بارگاہ میں معاشر کے دن تم اپنا منہ دکھاؤ گے؟
کہ ساری زندگی کریم رسول کے نام پہ کھاتے رہے. آج تمہاری غیرت جاگ گئی ہے جب تمہاری اقتدار پہ حملہ ہونے لگا ہے، جب تمہارا اقتدار ختم ہونے لگا ہے، اور تم پھر واویلا کرتے ہو، دین کا نام لے کے قوم کو بے وقوف بناتے ہو. لیکن قربان جاؤں، وہ جو دیندار ہوتا ہے نا، سچا عاشق رسول، وہ غیرت مند ہوتا ہے. کسی دنیا دار کے دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی دنیا دار کا گداگر بن کے نہیں جاتا. وہ جب بھی جاتا ہے محمد عربی کی دہلیز پہ جاتا ہے. الحمدللہ. تو میرے کریم رسول نے فرمایا یہ قلم میرے غلام کو پسند آ گیا ہے، ایسا کر صبح اسی قلم کو اٹھا اور جا کے احمد یار کو میری طرف سے عطا فرما. قلم لے دکان سے اور جا اس رنگ کا، اس حلیے کا، اس شکل و صورت کا شخص کونے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. اب دیکھیے رات میرے کریم رسول خواب میں تشریف لاتے ہیں. اگلے دن ابھی واقعہ ہونا ہے، مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. وہ نماز پڑھ کے جا بھی سکتے تھے، لیکن کریم رسول نے فرما دیا تھا، میرے غیب دان نبی نے فرما دیا تھا، وہ نماز پڑھ کے اللہ کے گھر سے جائیں گے نہیں، بلکہ فلاں کونے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. آج 3 دن نیٹ بند ہوا، لوگوں کے چہرے دیکھنے والے تھے، منہ لٹکے ہوئے تھے. میں نے پوچھا خیریت تو ہے، کوئی فوتیدگی تو نہیں ہو گئی؟ چہرہ لٹکا ہوا ہے، پریشان حال نظر آتے ہو. خیریت ہے؟ کوئی لاس ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہے؟ کہا حضرت آپ کو نہیں پتا، بہت پریشانی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے نیٹ بند ہے، اب ہم نے اس موبائل کو کیا کرنا ہے؟ اب جی کرتا ہے گٹر میں پھینک دیں. نیٹ بند ہے، یوٹیوب بند ہے، فیس بک بند ہے، ٹویٹر بند ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسلمان 3 دن سوشل میڈیا بند ہو جائے اور تو تڑپنے لگتا ہے، پھڑکنے لگتا ہے. کیا تو مسلمان ہے؟ سال ہا سال ہو گئے، الماریوں میں قرآن بند ہے، الماریوں میں قرآن بند ہے، پیٹیوں میں قرآن بند ہے. تو کبھی افسردہ نہیں ہوا؟ کبھی تیرے چہرے پہ ملال نہیں آیا کہ میں کبھی اس قرآن کو کھول کر پڑھ لوں کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، کون سے احکامات ہیں، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے. قرآن بند ہے اس کا افسوس نہیں، نیٹ بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا بند ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان اور یہ ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. حضرات محترم ذرا اس پہ بھی توجہ کیجئے گا کہ صبح سویرے وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس زندگی میں اپنی مبارک حیات میں جنت کے میوے کھانا چاہتے ہیں، جنت کے میوے کھانا چاہتے ہیں. اب سب نے کہا خواہش تو یہی ہے، لیکن زندگی میں جنت کے میوے کیسے کھائے جا سکتے ہیں؟ مریں گے اور محشر کا دن قائم ہوگا اور میزان لگے گی، اس کے بعد فیصلے ہوں گے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے میوے کھائیں گے، زندگی میں حیات میں میوے کیسے کھانا؟ میرے کریم مولا علی شیر خدا نے فرمایا آپ زندگی میں بھی جنت کے میوے کھا سکتے ہیں. فرمایا وہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا جب تو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ اور اس کے بعد قرآن کھول کر دیکھ، قرآن کی تلاوت کر. فرمایا جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا تو اپنے آپ کو یوں سمجھ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، میں جنت کے میوے کھا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ بولیے کیا کھا رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو جنت کے روزانہ میوے کھانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جنت کے میوے کھانا چاہتے ہیں؟ سارے ہیں. آج کے بعد مجھ سے وعدہ نہ کریں، مجھ سے نہ کریں وعدہ. جو ہر وقت دیکھتا ہے نا جی، اسی سے وعدہ کریں. دل میں نیت کر لیں
کہ انشاءاللہ اب ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے جنت کے میوے کھایا کریں گے. روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے جنت کے، بولیے، جنت کے میوے کھایا کریں گے. اس شخص نے کہا آپ احمد یار ہیں، گجرات سے آئے ہیں، یہ پین آپ کے لیے لایا ہوں، یہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اور آپ نے پھر اسی قلم سے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر نعیمی، بڑی معتبر ترین تفاسیر میں سے تفسیر ہے وہ. اب دیکھیے، محبت ہو نا سچی، الفت سچی ہو. گھر سے چلے تھے کس نیت سے کہ کریم رسول کی بارگاہ سے اجازت لوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیے، میں آپ کی اجازت سے قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. تو میرے کریم رسول نے اجازت دی کہ نہ دی؟ بولو بولو سارے، اجازت دی کہ نہ دی؟ اگر جذبہ سچا ہو، آپ عجیب لوگ ہیں. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. انتظامیہ کو آپ جتنے محبان رسول ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہم ممبر پہ بیٹھ کے تو ہم بڑی بڑکیں لگاتے ہیں کہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں مولوی حضرات؟ بولیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جی؟ اور مسجد انتظامیہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ امریکہ سن تو نہیں نا، اور وہ صدر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ بات کریں گے تو وہ کہیں گے حضرت بس آج جمعہ پڑھایا ہے تو عصر کی نماز اب نہیں پڑھا دیا. حق تو یہ ہے نا، اس لیے میں نے کہا علماء حقہ سے دین سیکھو، ہر مولوی سے دین نہ سیکھو، ہر ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے سے دین نہ سیکھو، اس بندے سے دین سیکھو جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے. اس سے دین سیکھو جس کے اندر غیرت بھی ہو، جس کے اندر جذبہ بھی ہو، حق بات کہنے کی جرت بھی ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندے، یہ جو تمہاری کمیٹی کا صدر ہے یہ سود خور ہے، یہ شراب پیتا ہے. بد نصیبی ہے اس قوم کی کہ اللہ ماشاءاللہ مسجد کمیٹیوں کے صدور اور اس میں سیکٹریز اور انتظامیہ کے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے نماز. جمعے آتے ہیں، بس چندہ اکٹھا کر کے جیب بھر کے پھر چلے جاتے ہیں، اور امام صاحب پہ روب ایسے جھاڑتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر کا ملازم ہے. تو اللہ کا گھر جو مسجد ہے کس کا گھر ہے؟ بولیے، کس کا گھر ہے؟ تو مسجد میں وہ جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ امام بولتے ہیں. یہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا کہ علماء ذی احترام، ان کا مقام اتنا بلند ہوگا، ان کے گھر اتنے بلند ہوں گے. میں نے کہا کاش یہ جذبہ یہ اہل محلہ کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ وہ امام صاحب کا گھر کم از کم اچھا بنا دیں. کیا بنا دیں؟ گھر. پتہ کیا ہوتا ہے، میں ایک جوہر ٹاؤن میں حضرت گیا، نئی مسجد تھی، افتتاح کرنے کے لیے دعا کے لیے میں وہاں حاضر ہوا. مجھے مسجد کا سارا انہوں نے وزٹ کرایا اور کہا جی یہ دیکھو یہ مینار ہے ماشاءاللہ، اس پہ ہم نے اب تک 2 کروڑ خرچہ ہم نے کر چکے ہیں، ابھی اس پہ بہت زیادہ خرچہ کرنا ہے. خیر میں نے ان کی حوصلہ افزائی بہرحال کی. تو میں نے کہا امام صاحب جو اصل جو اللہ کے گھر کا محراب اور مینار ہے وہ امام ہے. کیا ہے؟ چپ ہو گئے ہو، جب مولویاں دی گل آندی ہے چپ ہو جاندے ہو. اور مولوی وہ ہیں، علماء کی شان دیکھیے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سید ہے نا، سید حضور کی آل جو ہے، میرے کریم رسول نے فرمایا یہ میری پشت سے نکلی ہے. کہاں سے نکلی ہے؟ پشت سے نکلی ہے. فرمایا یہ علماء حقہ جو ہیں یہ میرے سینے سے نکلے ہیں. علماء حقہ کہاں سے نکلے ہیں؟ سینے سے نکلے ہیں. اور علماء حقہ کی شان یہ ہوگی قیامت کے دن کہ میرے کریم رسول حوض کوثر پر سب عاشقان مصطفیٰ کو جناب کٹوروں میں جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. لیکن جب علماء کی باری آئے گی میرے کریم رسول فرمائیں گے کٹورے سائیڈ پہ رکھ دو، کٹورے سائیڈ پہ رکھ دو. یہ جو ہاتھ مبارک ہیں جن ہاتھوں کو رب نے اپنے ہاتھ قرار دیا ہے، میرے کریم رسول ایسے بک بنائیں گے، ایسے بک بنا کے جام اس میں ڈالیں گے
اور اپنے ہاتھوں سے علماء کو جام پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ آج ہم تو پانی کا گلاس بھی نہیں نہ پوچھتے، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا پھر علماء کی شان دیکھنا، علماء حقہ کی، کہ میرے کریم رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ میں نے کہا حضرت یہ امام صاحب کی رہائش کدھر ہے؟ کہا جی دیکھو ماشاءاللہ یہ جو ٹوٹیاں ہیں نا جی، یہ وضو خانہ، اس کے اوپر جو ماشاءاللہ جگہ ہے، یہ سیڑھیاں پھر وہ لوہے کی سیڑھی ہوتی ہے کہ ایسے چکر کھاتی ہوئی، جب امام صاحب جائیں تو چکر کھاتے کھاتے ان کو چکر آ جائیں، گر جائیں جی۔ یعنی ایسی ماشاءاللہ سچویشن بنائی ہوتی ہے کہ جناب سیڑھی آپ نے شاید اکثر دیکھی ہوگی، نہیں تو آپ لاہور تشریف لیں، میں آپ کو بہت ساری مسجدیں دکھا سکتا ہوں، بلکہ ایک دو تو مسجدوں میں ایسا ہوا کہ عصر کے وقت نماز کا بالکل وقت قریب تھا، امام صاحب جلدی میں آئے تو کیونکہ وہ چکر کھا رہے تھے، چکر کھاتے کھاتے جب آخری سیڑھی پر پہنچے نیچے تو چکر کھا کے گر گئے بیچارے جناب۔ یہ ہے ہمارا حال۔ تو کہنے لگے یہاں پہ ایک کمرہ ہم نے بنایا